وہ بھی کیا دن تھے۔ تاریخ کے اوراق الٹ کر جب میں دیکھتی ہوں تو مجھے صحرا میں وہ عظیم عورت نظر آتی ہے جس کے پاس دودھ پیتا بچہ ہے، اوپر نیلا آسمان ہے، نیچے ریت ہے، پتھریلے پتھر ہیں، پاس پانی کی مشک ہے اور پوٹلی کھجوروں کی، کل اثاثہ حیات ہے۔ لیکن جو چیز اس عورت میں نظر آتی ہے یقین ہے، توکل ہے، عزم ہے۔ ہاں، وہی عورت جس نے مقدس شہر بلد امین کو آباد کیا، کیسے دن کیسی راتیں بتائیں ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ اپنی مرضی کو اپنے رب کے آگے سرنڈر کر کے کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب زمزم کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے استعمال کر رہی تھیں۔ قبیلہ جرہم کے لوگوں کا گزر ہوا، انہوں نے اجازت چاہی، کیا ہم یہاں پر آباد ہو سکتے ہیں؟ ہاں، یقین کیجئے تاریخ کا وہ دور ایسا تھا جہاں ایک عورت یہ کہتی ہے کہ آپ یہاں رہائش اختیار کر سکتے ہو لیکن پانی پر میرا حق ہوگا۔ یہ بلد امین کی کہانی ہے۔ یوں دنیا کے عظیم شہر کی بنیاد رکھی گئی، وہ شہر جہاں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، جہاں لوگوں کے دل اٹکے رہتے ہیں، جہاں لوگوں کے لیے جانا زندگی کا سب سے بڑا خواب ہے۔ جو وہاں جاتا ہے آنسو بہاتا ہے، جو وہاں سے لوٹ کر آتا ہے آنسو بہاتا ہے۔ محبتوں کی یہ کیسی داستان ہے۔ ایک آزاد عورت نے اپنی آزاد مرضی کے ساتھ کتنا بڑا کارنامہ انجام دیا۔ زمین والوں کے لیے کتنی بڑی رحمت، کتنی بڑی نعمت۔ ہاں، وہی بچہ جب بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچا تو اسی عورت نے کتنے بڑے ظرف کا مظاہرہ کیا جب اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے، اپنے رب کے راستے میں قربان کرنے کے لیے اپنے شوہر کو سونپ دیا۔ ایک عورت اتنا بڑا ظرف رکھتی ہے۔ میں جب پیچھے پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب شوہر کو الوداع کرتے ہوئے سوال کرتی ہیں، مجھے کس کے حکم سے یہاں چھوڑے جا رہے ہو، جہاں نہ چرند پرند ہے، نہ کوئی زیرو ہے، نہ حیات کے لیے کوئی ساز و سامان ہے۔ کیا جواب دیتے؟ سر جھکا لیا، خود ہی سوال کرنے لگی، کیا مجھے اللہ کے حکم سے چھوڑے جا رہے ہو؟ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے سر جھکا دیا، ہاں میں جواب دیا۔ تو اس وقت اس عظیم عورت نے کتنی بڑی بات کہی، لا یضیعن اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ یہ یقین ہے، یہ
اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل ہے جس نے بلد امین کو آباد کرنے کا کام کروایا۔ آزادی آبادی کے لیے ہونی چاہیے۔ ہاں، وہ آزادی آبادی کے لیے تھی، صرف اپنے خاندان کی نہیں، دنیا بھر کے انسانوں کے لیے، ان کے دلوں میں رب کی یاد کی آباد کاری کے لیے، ان کی زندگیوں میں اور اپنے رب کی یاد کے لیے اس کے گھر کی آباد کاری کے لیے۔ یہ کتنا بڑا سٹیپ تھا۔ تاریخ کے اوراق الٹتے ہوئے جب میں اس دور میں پہنچتی ہوں جو عورت کو آزادی نہیں دیتا، جہاں کی بچیاں زندہ دفن ہو جاتی ہیں، جہاں اسے تعلیم کا حق نہیں ہے، جہاں اسے روزگار کا حق نہیں ہے، جہاں اسے ورثے میں بھی حق نہیں ملتا، جہاں مرد غلام بنتے ہیں تو عورتیں بھی لونڈیاں بن جاتی ہیں، ان سے ان کی زندگی، ان کی رائے، ان کا سب کچھ، کیا ہی وہ دور تھا، سب کچھ سرنڈر کروا دیا جاتا تھا۔ ایک ایسی ہی لڑکی تھی جو اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے اچھے دن بتا رہی تھی،